ایزیڈ اسٹوڈنٹ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا سیشن لوکیشن کو لے کر ہے۔ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے لوکیشن کے اوپر، تو لوکیشن کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔ آج جو ہماری ڈسکشن ہوگی فیچر آف دی کنٹری لوکیشن کے اوپر ہوگی۔ دیکھیں بیسیکلی کنٹری میں فیچرز کیا ہوتے ہیں؟ کنٹری میں فیچرز ہوتے ہیں، کہیں ہلز ہوتی ہیں، کہیں ماؤنٹینز ہوتی ہیں، کہیں ڈیزرٹس ہوتے ہیں، کہیں جو ہے وہ آپ کو دیکھا گیا ہوگا کہ سی وغیرہ بھی ملتا ہے، یعنی سمندر ہوتا ہے، کئی جگہ پہ سمندر بھی ملتا ہے، کئی کنٹریز کے اندر کئی جگہ آئس لینڈ ملتے ہیں، بہت سارے کنیکٹنگ آئس لینڈس ہوتے ہیں جہاں پر لوگ رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کنٹری کے فیچر کے اکارڈنگ بھی اگر ہم ہاسپٹیلٹی آرگنائزیشن کو دیکھتے ہیں تو لوکیشن بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ کرتی ہے اور کسٹمرز بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ بیسیکلی ان 3 حصوں کو اگر مزید ڈیوائیڈ کیا جائے تو ہلز، ویلی، ماؤنٹین اور ڈفرینٹ قسم کے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، اور کنٹری کے ڈفرینٹ فیچرز ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں کچھ بزنس پرپسز بھی ہوتے ہیں، کچھ بزنس پلیسز بھی ہوتے ہیں، تو بہت ڈیٹیل جائے گی، لیکن یہاں ہم آپ کو ایک چھوٹ انٹرو دے رہے ہیں اس کا کہ کس طرح سے یہ ڈیل کرتی ہے۔ سب سے پہلے یہاں بات کر لیتے ہیں جی ہل اسٹیشن کی۔ ہل اسٹیشن جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جتنے بھی ملک یا کنٹریز ہیں ان کی ہل اسٹیشنز بہت زیادہ مقبول ہیں، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ ٹریفک آتی ہے ٹورزم کی۔ تو اگر آپ کی آرگنائزیشن کسی ہل اسٹیشن کے نزدیک ہوگی یا کسی ایسی جگہ فیسیلیٹیشن سروس ہوگی آپ کی جہاں کوئی ہل اسٹیشن لگتا ہوگا، تو امید ہی کی جا سکتی ہے کہ آپ باقی آرگنائزیشن کی نسبت بہت زیادہ ارن کر سکتے ہیں، بہت زیادہ ارننگ ہوگی آپ کو، اور آپ کی وہاں سپلائی بھی کارگر ثابت ہوگی، کیونکہ دیکھیں پلینس کے اندر موسٹلی لوگ وہی آتے ہیں جو بزنس ٹرپ سے ہوتے ہیں، تو وہ 1 یا 2 دن آپ کے پاس اسٹے کریں گے، اس سے زیادہ اسٹے نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس دیکھا جائے ہل اسٹیشن، تو ہل اسٹیشن میں ڈومیسٹک بھی آ سکتے ہیں اور فارنرز بھی آ سکتے ہیں، تو ڈومیسٹک بھی اور فارنرز بھی کم از کم ویک یا 2 ویک کے لیے آپ کے پاس اسٹے کرتے ہیں، اور جتنا لانگ وہ اسٹے کرتے ہیں اتنی آپ کی جو آکوپینسی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، یعنی آپ کی جو ہوٹل کی آکوپینسی ہے وہ فل آؤٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے سمجھ لیجیے گا کہ ہل اسٹیشن کے پاس جب بھی آپ کوئی آرگنائزیشن ڈیولپ کریں گے تو امید یہ ہے کہ آپ کا جو ٹورزم اور گیسٹ ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرے گا۔ اب بات کرتے ہیں جی ویلیز کی۔ ویلیز بھی ایک بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتے ہیں ہماری ہاسپٹیلٹی آرگنائزیشن کے اندر۔ ویلیز بیسیکلی ہوتی کیا ہیں کہ اسمال ماؤنٹینیس پلیس کے بیچ میں ایک چھوٹے چھوٹے سے ٹاؤنز ہوتے ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں گاؤں یا دیہات ٹائپ کی جگہیں ہوتی ہیں، وہاں پر بھی لوگوں کا بہت زیادہ اٹریکشن ہوتا ہے، کیونکہ جو وہاں کی چیزیں ہوتی ہیں، جو وہاں کی نیچرل ریسورسز ہوتی ہیں وہ ڈومیسٹک بھی پیپل یوز کرتا ہے، اور وہ وہاں کے جو ڈومیسٹک کے علاوہ جو وہاں پر کہنا چاہیے کہ وہاں کے اپنے مقامی ہوتے ہیں وہ بھی اس کو خوب اچھے سے انجوائے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کے ٹورسٹ ہوتے ہیں یعنی جو فارن ٹورسٹ ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کی آرگنائزیشن کسی ویلی پلیس کے پاس ہوتی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ آپ کو اٹریکٹ کراتی ہے ٹورزم کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں آرگنائزیشن پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ کس طرح کی آرگنائزیشن ڈیولپ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے چھوٹے ریسٹورینٹ بھی یہاں بنا لیے ویلی میں تو یہ بھی آپ کو بہت زیادہ کام کریں گے، بہت زیادہ آپ کو پروفٹ یا بینیفٹ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ریسٹورینٹ لیول پر بھی چلے جائیں یعنی آپ وہاں کے مقامی فوڈز بنائیں تب بھی آپ کا جو لیول ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی ماؤنٹین کی۔ ماؤنٹین میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ ماؤنٹین میں بہت لمیٹڈ ٹورسٹ جاتا ہے، اور بہت لمیٹڈ ٹورسٹ کو وہاں پر مزہ آتا ہے۔ وہ بیسیکلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ینگ ایج میں ہوتے ہیں، جیسے ہم نے ڈیموگرافی میں بات کی نا کہ ینگ ایج کے بچے ہیں جن کو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، جن کو ایڈونچرز کرنے ہوتے ہیں، وہ ماؤنٹین ٹورزم کی طرف جاتا ہے۔ تو وہاں پہ اگر آپ کی آرگنائزیشن ہوتی ہے تو وہ ایک ماڈریٹ لیول کا ریونیو آپ کو دے سکتی ہے، کیونکہ اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں لمیٹڈ ٹورزم کی ٹریفک ہوتی ہے، تو پھر آپ کی اگر سروس بہت اچھی ہوگی تو سروس کے ڈیپینڈنٹ کے اکارڈنگ آپ کے اوپر آپ کا جو ریونیو ہے وہ انکریز ہو سکتا ہے۔ ادروائز جو ہے آپ کو اگر دیکھا جائے تو پہاڑیوں کے اندر یا پہاڑوں پر رہنے والے جگہیں جو ہیں وہاں پر کم ہی پلیس پہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹورسٹ آتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ تو ڈینجرس کے حساب سے نہیں آتے، لیکن ہل پلیس اور جو یہ ویلیز ہیں یہاں پر بہت زیادہ ٹورسٹ اٹریکٹ کرتا ہے۔ پھر اگر ہم بات کر لیتے ہیں کہ آئس لینڈ بھی ایک پیس ہوتا ہے، اگر کسی کنٹری سے انٹر کنیکٹڈ آئس لینڈ بھی موجود ہوتا ہے تو وہاں بھی ٹورسٹ بہت زیادہ آتے ہیں، اور کم از کم یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کا ریونیو بہت اچھا ہو جاتا ہے، کمپٹیٹرز کے ساتھ آپ بہت اچھے سے کمپیٹ کر سکتے ہیں۔
ہم بات کرتے ہیں جی ڈیزرٹس کی. ڈیزرٹس کیا ہوتے ہیں؟ اب ڈیزرٹس کے علاقے میں بھی یہی کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہاں بھی آپ کو ماڈریٹ لیول کا جو ہے ٹورزم ملتا ہے، کیونکہ ڈیزرٹ بھی بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہاٹ ویدر ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہاں پر جو ٹورزم ہے وہ بہت کم نظر آتا ہے. تو پھر وہی آپ کو کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو وہاں پر اپنی سروسز کو اتنا اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے، آپ کی سروسز اتنی اسٹرانگ ہوں کہ آپ جو ہے اس کو اپنے طریقے سے یوز کر سکیں. دیکھیں بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو ٹورزم میں لوکیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے آپ کی آرگنائزیشن کو بوسٹ کرنے میں بھی، آپ کی آرگنائزیشن کو دبانے میں بھی. ٹھیک ہے، اس کا دونوں کا کردار ہوتا ہے، چاہے وہ بوسٹ کرے یا آپ کی آرگنائزیشن کو ڈاؤن فال پہ لے کے جائے، یہ اس کا بہت امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے. تو اسی لیے اگر ہم دیکھتے ہیں ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں تو ڈیزرٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں، بہت زیادہ ان کا ایک رول ہوتا ہے. اگر ہم یہاں یہ بات کرتے ہیں تو یہ سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں، ہاسپٹیلٹی آرگنائزیشن ہے بیسیکلی، ان ہاسپٹیلٹی آرگنائزیشن کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈیولپ کی جاتی ہیں. جب ڈیزرٹس کی بات ہم کرتے ہیں تو ڈیزرٹ گرم موسم ہوتا ہے، تو وہاں پر مارکیٹ بہت پلیس چھوٹا ہوتا ہے، مارکیٹ پلیس چھوٹا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا وہاں ریونیو کم جنریٹ ہوتا ہے اور بہت کم لوگ وہاں آتے ہیں، کیونکہ وہاں صرف ویسے ہی آئیں گے، وزٹرز آئیں گے جو بزنس فیلڈ کے لوگ ہوں گے وہی آئیں گے، ادروائز آپ کے پاس ٹورسٹ کی جو ٹریفک ہے بہت کم ملتی ہے. دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں ٹورزم کی تو ٹورزم میں ٹریفک، آپ کی جو آرگنائزیشن کی جو ٹریفک ہے وہ ٹریفک اپنا ایک بہت اہم رول رکھتی ہے، ایک بہت اچھا کردار ہے اس کا. اگر اس کردار کی بات کرتے ہیں تو آپ کی لوکیشن آف آرگنائزیشن آپ کی بہت ساری ٹریفک کو جنریٹ کر سکتی ہے. اب دیکھیں اگر آپ بات کرتے ہیں ریسٹورنٹس کی اور کسی ویلی کے اندر آپ ریسٹورنٹ بنا رہے ہیں تو وہاں کے ڈومیسٹک کوزینز کے اوپر کام کریں تو آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ ریونیو مل سکتا ہے. اسی طرح اگر ہم ہل اسٹیشن کی بات کریں تو وہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہاں آپ اپنی ہوٹل آرگنائزیشن کے اندر وہاں کی ڈومیسٹک چیزوں کو پلیس کریں، وہاں کی ڈومیسٹک چیزوں کو ڈونیٹ کریں، یعنی آپ اس میں اپنی جو جیسے کہنا چاہیے کہ آپ کا جو ہوٹل اور میز ہو وہ وہاں کی ڈومیسٹک کے حوالے سے ہو، یعنی جیسے وہاں پہ ڈلیا میں روٹی کھائی جاتی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز کھائی جاتی ہے، سرونگ آپ کی اس طرح سے ہو کہ آپ اس کو انجوائے کروائیں ٹورسٹ کو اور وہ اس کو ڈومیسٹکلی انجوائے کرے. بیسیکلی ہمارے یہاں سروسز استعمال کرنے کا تو ان کو اندازہ نہیں ہوتا، جو سروس استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جی کیا سروس دی جا رہی ہے اور ہم نے کیسے سروس کو لینا ہے. اور بیسیکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہم نے وہاں لوش ماحول میں رہ لیے تو ہم نے بہت اچھی ہاسپٹیلٹی آرگنائزیشن سے وزٹ کر لی، لیکن لوش ماحول آپ کو ہمیشہ نہیں ملتا. آپ کو ڈومیسٹک لیول پر جب آپ جاتے ہو تو آپ کی جو کلچر ہے وہ پروموٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. جب کلچر پروموٹ ہوگا تو آلموسٹ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری بھی پروموٹ ہوگی. تو اسی لیے اگر دیکھتے ہیں کہ جی ہم اگر کسی بڑے علاقے میں چلے جائیں، ہلی اسٹیشن پہ چلے جائیں تو وہاں بہت ہائی فائی آرگنائزیشنز دیکھتے ہیں، ہوٹلز بنے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن وہ ہائی فائی ہوٹلز اس لیے نہیں ہوتے. بیسیکلی وہاں ہونا یہ چاہیے کہ وہاں پر ان کو ڈومیسٹک چیزوں کے اوپر جانا چاہیے، یعنی وہاں کی ڈومیسٹک چیزیں شو کرانی چاہیے. جیسے وہاں کی ڈومیسٹک کوئی خاص چیز ہوگی جو بیڈ یا کچھ کمبل میں لگتی ہوگی تو وہ تمام چیزیں وہاں ڈونیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہاسپٹیلٹی آرگنائزیشن کی لوکیشن جو ہے بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے اور یہ لوکیشن کے بہت امپورٹنٹ فیچر ہوتے ہیں. ہم اس کی ایک اور فیچر کو بھی ڈسکس کریں گے فردر.